آپ کو پتا چلے گا کس بھاؤ بکتی ہے. پتا تے چل رہا ہے جناب. اے کم بڑا پیڑا کم ہے جی. یقین کرو کم کرنا رہا اور چوپو. میں واپس بیٹھ جاتا ہوں. نہیں آپ ذرا پرفارم کریں نا. آپ نے پرفارم کرنا ہے اس طرح کر کر کے. ہم نے چند دن پہلے انہوں نے باقاعدہ ٹھمکا مارا ہے. او یار جنی میری عمر ہو گئی ہے. ٹھمکا ہوں میں ماردہ نہیں لگ جانا ہے. یقین کرو. او وہ والی یہ والا یہ تھا. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ اس دن جو کیا تھا. اور اصلی نے میرے تو چنگا کیتا تھا. یقین کر سارا سٹیج ہلا دیا. اچھا جی داخلہ ملا ہے رانا ثناء اللہ کو. اچھا انہیں سب تو پہلے پوچھنا کہ میرے تے پوڑی والا کیس کس نے پایا ہے؟ تو جس نے ڈالا وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. نہیں ہیڈلا طبقہ تو تھی ہے نا. نہیں ہٹلر کو بیچارے یہ جو کلرکس ہوتے ہیں نا یہ تو حکم کے غلام ہیں. اصل کرنے والے تو کوئی اور تھے اور یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ایسے ہی ناجائز ہی ڈالا گیا تھا. اچھا جی مریم اورنگزیب کے بارے میں شکیل صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ مریم نواز کی چوائس تھی جب پہلی دفعہ کیبنٹ میں آئیں. یہ ایکچولی بڑے صاحب کی چوائس ہے. آپ کی چوائس تو نہیں ہو سکتی ہیں مجھے یقین ہے. یو آر رائٹ. اور یہی وجہ ہے کہ شی از گوئنگ ٹو بی اے بیٹر منسٹر. اچھا وہ وڈیاں نے ساڈے وڈیاں دی بڑی خدمت کی. جی پتا ہے سانو پتا ہے. اس لیے نہ تواڈے وڈے رہے نہ انہاں دے رہے. کوئی سمجھاؤن والا نہیں رہا جی. اچھا جی ریلوے گوز ٹو سعد رفیق. جی ٹھیک ہے پہلے بھی رہ چکے ہیں. کہ اگر بلاول وزیر خارجہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں چوائس کیسی ہے؟ میرے خیال میں اچھی چوائس ہوگی. ان کا ایک انٹرنیشنل پروفائل ہے. ان کا ہے یا ان کے نانا کا یا ان کی والدہ کا؟ مطلب اسی طرح سے کہ لوگ ان کو بھٹو صاحب کی وجہ سے بے نظیر بھٹو کی وجہ سے جانتے ہیں. اس کی اپنی اچیومنٹ کیا ہے اپنا سٹیچر کیا ہے. اور بہت نان سیریس سا بندہ نہیں ہے. اس کی گفتگو سے بھی وہ کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ سر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اس وقت سے ڈرو جب بلاول آپ کا وزیر داخلہ یا آپ یہ وزیر کہتے خارجہ رہے ہیں بن لیکن آپ نے اور بہت ساری چیزوں کا بھی کہا ہوا ہے. وہ سارا کچھ صحیح ثابت ہو رہا ہے اور ہم ان چیزوں سے بہت ڈر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے شکیل صاحب کی رائے یہ ہے کہ فارن منسٹر کا کوئی بڑا تجربہ کار ہونا کوئی بہت سینئر ہونا مدبر ہونا اسٹیٹس مین ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے. آپ یہ تجربہ پہلے کر چکے ہیں. آپ کے ملک میں ہو چکا ہے. آپ کی ایک فارن منسٹر ہنا ربانی آپ کی فارن منسٹر رہی ہے. خسرو بختیار بھی تو فارن منسٹر رہا ہے. ہاں جی منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز اور 4 سال رہا ہے. لیکن اس دور میں تو پھر بندر بانٹ تھی نا. 2.5-3 مہینے دے مزے لے لون انہیں بھی لینے نے. اگو تے پتہ ہی ہے کون کیا آگو کی ہے. اگو تے نظر نہیں آ رہے تھے جمع غفیر جا ٹریا ہے. اور جمع غفیر سے کیا ہوتا ہے؟ جمع غفیر تو بھٹو کے ساتھ بھی بہت تھا. اور بھٹو دے نال کوئی بھی نہیں سی صرف گلاں چ سن کہانیاں سن صرف. بھٹو کے ساتھ ویسے 70 کی حد تک 67 68 69 70 بھٹو کے ساتھ حق ادا کیا تھا پبلک نے. لیکن اس کے بعد بھٹو سے جب ڈسولوژن ہونا شروع ہوئی پبلک تو الوف ہوگی. بھٹو الوف ہوا تھا جس طرح عمران ہوا تھا. یہ سوچ کر بھٹو نے بھی یہی غلطی کی تھی. ڈیوائن رائٹ سمجھا تھا یار میں بیسٹسٹ آف دا بیسٹ ہوں مجھے کو آنا چاہیے تھا. عمران نے بھی یہی سمجھا. ایسا نہیں ہوتا. تعلق رکھتے ہیں. مطلب آپ کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے عمران خان والی اور ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے میرے علی. ہاں جی ڈیڈیکیشن آپ جیسی ہونی چاہیے. آپ تو اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. صرف ڈیڈیکیشن کی حد تک بات کر رہا ہوں. ہاں تو ہے من لے ڈیڈیکیشن تو ہے نا. ہاں ڈیڈیکیشن ہے. آپ چلو شکر ہے. باقی میں خود بنوا لوں گا. وہ کیا بنوا لیں گے آپ؟ جو میں پرفارم کروں گا تو میری تعریف کریں گا. نہیں اگر پرفارم کریں گے تو پرفارم چونکہ آپ نہیں کر سکیں گے. آپ اس وقت نہیں پرفارم کر پائے جب آپ کے ہاتھ کھلے تھے. اب تو آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ بھی پتہ کہاں یہاں. اس طرح کر کے آپ نہیں پرفارم کر سکتے. اس طرح ہاتھ بنے نے. ہاں جی اس طرح یہ بندے ہوئے آپ. سانو تے کیا گیا کہ تسی اینج کرو ڈولے شولے بھی آنے کوئی مسئلہ نہیں. کچھ نہیں کوئی ڈولے شولے کوئی نہیں ہے. اچھا ہاں آفتاب بھائی ایک مشورہ سانو بھی دیو. جی حکم. پاکستان کے لیے ہر مشورہ حاضر ہے. ہم بھی پاکستانی ہیں تو پھر پاکستان کے لیے ہے جناب. سارے خلاف سوشل میڈیا تے بڑی پیڑی کمپین چل رہی ہے. انہوں کس طرح ہینڈل کریے؟ نہیں یہ پاکستان کے لیے مشورہ نہیں ہے. یہ آپ جانے اور سوشل میڈیا جانے. یو آر اے سوشل میڈیا گرو. دست سے وجہ کی ہے. آئی ایم ناٹ اے سوشل میڈیا گرو. آئی ایم دیر آن سوشل میڈیا. آپ بتائیے جی کیا وجہ کیا ہے؟ مریم اورنگزیب نے منسٹر بنتے ہی یہ حکم دیا کہ یہاں کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ بند کر دیا جائے. یہ اصولی طور پہ اسٹریٹجیکلی غلط کیا انہوں نے. بالکل غلط کیا.
اس کو تو ان کو مزید بہتر کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے بہت سٹرونگ ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو مزید اس کو بیف اپ کرنا چاہیے تھا، اس کو مزید مضبوط بنانا چاہیے تھا، نہ کہ اس کو ختم کر دیتے. تو وہ اپنے کی بورڈ واریئرز لانا چاہتی ہوں گی. وہ ڈھانچہ تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، چاہے لوگ آپ بدل دیں، لیکن اگر آپ اس ڈھانچے کو ختم کر دیں گے پھر آپ اپنے کی بورڈ واریئر کہاں پلیس کریں گے اگر وہ ڈھانچہ ہی موجود نہیں ہوگا. ویسے اس گل تے بڑی حیرت ہے جناب کہ پٹو دے جان تے کوئی کھپ نہیں سی پئی، اور کھیڑے کے جانے پر آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے سب نے. بنیادی فرق سوشل میڈیا ہے. لیکن اس وقت جو ہے ماشاء اللہ بہت سخت قسم کا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کے جنازے میں 10-12 لوگ بمشکل شریک ہوئے تھے. نہیں وہ تو حالات ہی ایسے تھے نا، وہ تو بھٹو کے بھوت سے آخری دن تک ضیاء الحق ڈرتا رہا ہے. بھٹو کی ڈیڈ باڈی جس طرح بھیجی گئی اور کسی کی مجال تھی اس وقت سامنے آتا. یہ پچھلی جنریشن بہت ڈرتی تھی. شکیل صاحب جیسے آپ بہت ڈرتے ہیں، آپ بہت ڈرتے ہیں کہ نام کے ساتھ صاحب نہ لگایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تمیز اپنی جگہ، رسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن ڈر بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہے، کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. آج کی جو جنریشن ہے نا، آج کا جو 21-22 سالہ نوجوان ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. لیکن وہ کہتے ہیں نا جی ڈسکریشن از دا بیٹر پارٹ آف ویلر، تھوڑا سا آپ کو نہیں، دیکھ کے چلنا چاہیے. میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں، لیکن ڈسکریشن کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنے ویلر کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. ویلر کو سائڈ پہ نہ رکھیں، اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں ہمیشہ، کیونکہ آپ کی پہچان وہ ہے. آپ کے چہرے پہ لگی ہوئی ہیڈ لائٹ جو ہے نا وہ ویلر ہے. لیکن آج کے جو نوجوان جو بدتمیزی کرتے ہیں، وہ بڑی اچھی بات تھی کہ عمران خان نے اتنے نوجوانوں کو پالیٹکس میں انوالو کیا، لیکن جو ان کی ٹریننگ نہیں کی، وہ بدتمیزی جو کرتے ہیں، جو پولرائزیشن ہو گئی ہے، وہ ایک نیگیٹو پہلو ہے اس کا. لیکن دیکھیں نا، اب وہی بدتمیزی اس کے کام آ رہی ہے. اگر یہ بدتمیزی نہ ان کے اندر پائی جاتی، یہ بدتمیزی ہی تو ڈیفائنس ہے. پھر آپ کیا کہیں گے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن بدتمیزی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ بدتمیزی تھی نا. ان اے وے یس، لیکن جو بدتمیزی آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ بلڈ فیوڈ بن گئی ہے. پولیٹیکل ڈفرنسز نہیں ہیں، یہ تو ایک ٹرائبل دشمنی جس کو کہتے ہیں وہ بن گئی ہے. انفارچونیٹلی ہے ایسا ہے، ٹریننگ ہونی چاہیے. میں اس کے سخت خلاف ہوں، یہ جو پولرائزیشن ہو رہی ہے اور ینگسٹرز جس طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں اور انہیں ککھ نہیں پتا کہ سیاسی وزاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم از ناٹ آف اے پولیٹیکل نیچر. اگر ہوتا نا کہ ایک لبرلز ہیں دوسرے کنزرویٹو ہیں تو دو مختلف آئیڈیالوجیز ہیں، یہاں پر ان کی جنگ کرپشن کے خلاف ہے. یہ ہے ایک کام جو کرنے میں عمران خان کامیاب ہوا کہ اس نے اس پورے طبقے کو، اس پوری پارٹی کو، اس پورے گروپ کو بریکٹ کر دیا ود کرپشن. چونکہ خود کرپٹ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا بیچنے کے لیے، اور یہ سودا بکا ہے. کیونکہ 75 سال کی محرومی اس کا ذمہ دار سب کے سب اس طبقے کو قرار دیتے ہیں، اور بڑی حد تک یہ درست ہے. یس اور نو آپ مجھے بتائیں کہ جو کچھ 75 سال میں اس قوم کے ساتھ ہوا ہے اس میں بنیادی عمل دخل کرپشن کا ہے. کرپشن کا تو عمل دخل بلا شبہ ہے. بس میں یہ یس اور نو مانگ رہا تھا آپ سے. آپ سیدھے وائی ڈو یو ٹاک ان سرکلز؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اب جرنلسٹوں کے خلاف مظاہروں کا پروگرام دیا گیا کہ ان کے گھروں کے باہر مظاہرے کیے جائیں، تو یہ بہت ایک غلط روایت ہوگی. یہ ایسی ہے جیسے ابھی ہم رونا رو رہے تھے کہ نواز شریف کے گھر کے آگے، اس کے بیٹوں کے گھر کے آگے، جمائمہ کے گھر کے آگے، جرنلسٹ کے گھر کے آگے. میں تو کبھی انڈورس نہیں کروں گا. میں بھلے سے جرنلسٹ نہ بھی ہوں، میں کبھی انڈورس نہیں کروں گا اس کو، اور ناپسند کروں گا چاہے وہ جرنلسٹ کیسے ہی کیوں نہ ہو. ایون راجہ ریاض کے گھر کے آگے میں مظاہرہ کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دوں گا کہ راجہ ریاض کے گھر والوں کا کیا قصور ہے. سر پھر برائی کیسے رکے گی؟ برائی اس طرح رکے جی، گھر اگے جگہ ہی نہیں چھڈو مظاہرہ کرن جوگی. اتنے گڈیاں کھڑیاں کرو، اتنے ریڑیاں کھڑیاں کرو، اتنے اپنی منجیاں لیا کے رکھ دو، اتنے وڈے سائز دا لوٹا بنا دیو، لوگ ہاتھ دھو کے نکلتے رہن اتوں. بہرحال سر میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے راجہ صاحب بھی پریشان ہیں اور خادم صاحب بھی.